اللہ کو چھوڑ کر کے قبروں پہ جا کر کے درگاہوں پہ جا کر کے ماتھے ٹیکے جاتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، منتیں مرادیں مانگی جاتی ہے. اس طرح سے ہمارے یہاں بھی مندروں میں جا کر کے ماتھے ٹیکے جاتے ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہے. تو ایسا کون سا فرق ہے کہ ہم جو ہمارا مذہب ہے اس کو چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کریں؟ وہی کام جو آپ کے یہاں ہو رہا ہے وہ ہم اپنے مذہب میں کر ہی رہے ہیں. تو آپ میں ہمارے اندر میں کیا فرق ہے؟ میں آپ سے اس کی وجہ چاہتا ہوں. جی ماشاءاللہ، بھائی نے بہت اہم سوال کیا ہے. بھائی نے کہا ہے کہ بعض غیر مسلم حضرات سے جب اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو فلاح پا جاؤ گے، تو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے مذہب میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ کے پاس بھی تو قبروں میں جا کر پوجا پاٹ کی جاتی ہے، قبروں پر جا کر مانگا جاتا ہے، ہم بھی بتوں سے مانگتے ہیں، تو اس میں زیادہ بڑا فرق کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے تو فرق کیا رہ گیا؟ دیکھیے، جہاں تک اس جواب کو ہم کو غیر مسلمان کو دینا ہے، میں اس کے جواب کو دو حصوں میں بانٹنا چاہتا ہوں. ایک وہ حصہ جو ہم غیر مسلموں کو سمجھائیں گے، ایک وہ حصہ خود ہم مسلمانوں کے سمجھنے کا. جہاں تک غیر مسلمانوں کو سمجھانے کا معاملہ ہے، آپ اس غیر مسلم سے یہ کہیے کہ قبر پر جانے والا کوئی بھی مسلمان اس قبر میں پڑے ہوئے جس کو بھی وہ ولی کہتا ہے اس کو اللہ یا اللہ کے برابر نہیں کہتا. ہم اس پر عقیدہ نہیں رکھتے، ہم اس کو ذریعہ مانتے ہیں، لیکن اس کو دینے والا بت نہیں مانتے. جتنے تم خداؤں کو پوجتے ہو، تم ہر بت کو خدا مان کر پوجتے ہو. کوئی قبر پر جانے والا مسلمان اس قبر میں پڑے ہوئے شخص کو اللہ کے برابر کبھی بھی نہیں مانتا. یہی وجہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والے معتبر علماء ہیں، انہوں نے کبھی بھی قبر پر جانے والے کو کافر نہیں کہا ہے ابھی تک. کیوں؟ کیونکہ عقیدے سے وہ قبر میں پڑے ہوئے شخص کو اللہ کے برابر نہیں مانتا، اگرچہ کہ عمل شرکیہ کر رہا ہے. تو یہ آپ غیر مسلم کو سمجھائیے کہ تم بت کو خدا مان لیتے ہو، تم کہتے ہو کہ بت ہی دیتا ہے. ہم ایسا نہیں کہتے، ہم اللہ ہی دیتا ہے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں مان کر دیتے ہیں. یہ فرق ہے. رہا جہاں تک مسلمانوں کا مسئلہ، تو قبر پر جا کر مانگنے والے یہ لوگ حقیقتاً شرکیہ عمل کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کو کئی غلط فہمیاں ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ قبر میں جو شخص ہے یہ اللہ سے قریب ہے، یہ ہماری بات سنتے ہیں. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، یار جس زمانے میں مان لیجیے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، جس کا اصل نام عبد القادر جیلانی ہے، ان کو اردو نام کی کوئی چیز آتی بھی نہیں تھی. اردو زبان اس وقت موجود ہی نہیں تھی، بنی ہی نہیں تھی. اب یہ ان سے اردو میں مانگتا ہے. میرے نبی کو صرف عربی آتی تھی، کوئی زبان نہیں آتی تھی. اب غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پتہ نہیں خبر میں کون سا سافٹ ویئر آ گیا جو ہر لینگویج ٹرانسلیٹ ہو جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 80 میں کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو کہہ رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو اپنے خبروں میں، سوائے اس کے جس کو اللہ سنانا چاہے. یہ میرے نبی کے لیے مخصوص ہے. نبی آپ اپنے سے خبر میں کسی کو نہیں سنا سکتے. ہم اگر آپ کی کوئی بات ان کو سنانا چاہیں تو ہم سناتے ہیں. یہ بات ہر مسلمان پر وارد نہیں ہوتی. اور خبروں میں جو لوگ پڑے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، تم لوگ خبر پر پھول ڈالتے ہو، کس وجہ سے ڈالتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث سناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے گزر رہے تھے، ایک دغالی لے کر انہوں نے لگایا اور دعا کیا، اے اللہ جب تک یہ ہری بری رہے ان خبر والوں پر عذاب نہ پہنچے. اب میں نے کہا بھائی تو پھول ڈال رہا ہے تو دو چیزیں ہیں اس میں. وہ نبی تھے، نبی کی دعا سے ان پر عذاب نہیں ہوا. تو جس کو ولی مان رہا ہے اس پر عذاب ہو رہا ہے تو خب پھول ڈالا. عذاب نہیں ہو رہا ہے پھر بھی پھول ڈالا تو سردی ہوتی ہے ان کو اندر. پھر تم کہتے ہو نا ہماری دعائیں سن کر اللہ سے مانگتے ہیں. میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، جو نیک لوگ ہیں جب منکر نکیر سوال کر لیتے ہیں 3، اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے تم قیامت تک آرام کی نیند سو جاؤ. اب تو جا کر ان کی نیند میں ڈسٹرب کیوں کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 3 میں کہا، اے نبی جب ان سے کہا گیا خالص اللہ کی عبادت کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. تو اللہ اس کے درمیان فیصلہ کر دے گا. اللہ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جن کو پکارتے ہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر، یہ ان کی کوئی نہ دعا قبول کر سکتے ہیں نہ ان کو کوئی چیز عطا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اللہ کے متمنی ہیں. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا کہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے ہوئے. اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے ہے ہی نہیں. تو اس اعتبار سے میرے بھائی ہمارے مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ خبروں پر جا کر کسی سے مانگنا
یہ جائز نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا جائز نہیں ہے. امید میرے بھائی کا جواب مکمل ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی جان. میں اجمیر سے ہوں. السلام علیکم بھائی جان. میرا نام محمد عارف ہے. میں بائی پروفیشن ٹیچر ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے دن میں. تو ہمارے یہاں تو 360 دن ہوتے ہیں, تو 360 دن میں روز 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. لیکن اتری دھروپ پر جو لوگ رہتے ہیں وہاں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے اور 6 مہینے کا رات ہوتا ہے. تو وہ کیا ایک سال میں ہی 5 وقت کی نماز ہی پڑھیں گے؟ جی بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء. میرے کئی بھائی یہاں پر آپ لوگ کئی منکر حدیث سے ملتے ہوں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہی وقت کی نماز ہے, قرآن میں 5 کا ذکر نہیں ہے. میں آپ لوگوں کے علم میں لانے بتا رہا ہوں. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130, اس میں اللہ نے پورے 5 وقت کی نماز کا ذکر کیا ہے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں 5 وقت کا ذکر ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے, لیکن جو لوگ ناروے وغیرہ میں رہتے ہیں, ناروے ہمارے شمال میں آتا ہے, زمین کے شمال میں آتا ہے, شمال کا حصہ ہے انٹارکٹیکا کے قریب کا, وہاں پر 6 مہینے سال کے دن رہتا ہے, 6 مہینے رات رہتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے 5 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے جبکہ 6 مہینے تک دن ہے اور 6 مہینے تک رات ہے؟ تو اس کا جواب صحیح بخاری میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب دجال آئے گا, کانا دجال آئے گا, تو اس زمین پر ایک دن 1 سال کے برابر کا ہو جائے گا. دن 1 سال کا ہوگا. صحابہ نے پوچھا, ہے اللہ کے نبی اگر ایسا وقت آ جائے تو ہم 5 وقت کی نماز کیسے پڑھیں؟ یہی سوال صحابہ نے فوری کیا. اللہ کے نبی نے کہا اندازے پر وقت طے کر دو, اندازے پر وقت طے کر دو. تو اس کا مطلب جو لوگ ناروے وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو اندازہ لگانے کی بھی ضرورت اب باقی نہیں رہی. کیوں؟ آج ہمارا ٹیکنالوجیکل سسٹم اتنا ایڈوانس ہے, وہ لوگ اپنے وقت کو سعودی وغیرہ کے حساب سے سیٹ کر کے 5 وقت, مان لیجئے کہ اگر سعودی میں عصر کا ٹائم ہے اور وہ ٹائم پر ناروے میں فجر کا ٹائم ہے, وہ ٹائم پر وہ لوگ فجر پڑھ سکتے ہیں. اس اعتبار سے 5 وقت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. امید میرے بھائی کا جواب دوں گا. السلام علیکم بھائی, میرا نام عبد القادر خان ہے. میرا ایک موضوع سے ہٹ کے تھوڑا سا سوال تھا. میری بیوی جو ہے نو مسلم ہے, وہ پہلے برہمن پریوار سے تھی, جوشی فیملی سے. تو میں نے جو ہے ایک عالم سے ایک سوال کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن لیڈیز کا جنہوں نے لو میرج کیا ہے اس کے اندر ان کا اگر ولی نہیں ہو تو ان کا نکاح نہیں ہوگا. تو میں بڑا کنفیوز ہوں کافی وقت سے, تو اس کا مجھے جواب چاہیے تھا تھوڑا سا قرآن و حدیث کی روشنی میں. بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کی اہلیہ ماشاءاللہ نو مسلم ہے, اللہ ان کو دین اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمایا اور اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دے. بھائی نے کہا ہے کہ لیکن کسی سے انہوں نے دریافت کیا تو کسی علم والے شخص نے بتایا کہ اگر غیر مسلم لڑکی بھی ہے اور اس کا ولی نکاح کے وقت نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا. میرے بھائی صحیح بخاری جلد نمبر 7 باب نمبر 47 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. بھائی جس کا سوال ہے جب وہ جواب سن رہے ہیں دوسرے ڈسٹرب مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی ولی نہیں حاکم اس کا ولی ہے, حاکم اس کا ولی ہے. سعودی دبئی وغیرہ میں کیا ہے, حاکم کی طرف سے جو قضاءت ہے وہ لوگ ولی ہیں. انڈیا جیسے ملک میں ہمارے جو نکاح پڑھانے والے قاضی ہیں ان کو امت مسلمہ نے, چاہے وہ اہل حدیث ہو, جماعت اسلامی ہو, تبلیغی ہو, اہل سنت والجماعت, بریلوی, دیوبندی, جو بھی ہوں, امت مسلمہ نے اگری کیا ہے کہ جو ہماری طرف سے پرسنل لا بورڈ کے تحت قاضی ہیں یہ نکاح کی اتھارٹی ہے. اگر لڑکی غیر مسلم ہے اور اس کا ولی موجود نہیں ہے تو اس وقت وہ قاضی ولی کی جگہ پوری کر کے نکاح پڑھا سکتے ہیں. جس کسی نے آپ کو یہ کہا انہوں نے غلط کہا. اور اگر آپ کی لڑکی برہمن اور غیر مسلم ہندو تھی تو ان کے لیے تو یہ شرط کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وہ شرط پھر بھی تھوڑی بہت لاگو ہو سکتی ہے ایک یہودن یا عیسائی عورت کے لیے. اور اگر اس میں بھی وہ کیا ہے, خود مسلمان عورت کو اگر ولی ضد کر دے کہ تو نکاح نہ کر تیری پسند کا, تو اس کے ولی کی اہمیت نہیں ہے. ولی کی جگہ وقت کا حاکم نکاح پڑھا سکتا ہے. امید میرے بھائی کا جواب مکمل ہوگا. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. A very good evening. Myself Surya Kiran. I am a class 12 student. I have been a convert to Islam from Hinduism. It has been 82 days, almost more than 2 months. It's a very wonderful religion, and the last 82 days have been a
the best experience of my life. MashaAllah. So today I attended this meeting, this conference. So I have seen many Muslims, the people who are the followers of Islam, they believe that they are the followers of Islam. They are still practicing irrespective and irrelevant of the teachings laid down in the Quran and the Hadith and Sunnah. And I feel very bad that the non-believers of Islam and Hindus and other religions, those who have come here to attend the meeting, they see that the people of Islam, the Muslim, they are doing many bad things here itself, like they are smoking. I guess and I do believe that there is nowhere mentioned in Hadith or Sunnah that smoking is a good habit or having tobacco, etc. But still they are practicing such habits, and still they think that we are followers of Islam, and Allah will forgive us. So when a non-believer or a outside Muslim or any other religion comes to attend such a conference, my actual question is that when he should leave, even if he spends 5 minutes or 10 minutes, he should get inspired by the Muslim people. He should feel proud, oh, such a beautiful religion. Where Allah has put grace on me, the same grace should be put on those people also. So what we Muslims should do to inspire more and more people so that we can accelerate the process of spreading the message of peace. MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala give you the reward. I hope you will not mind if I give the answer in Urdu, because a majority of the people might know Urdu instead of English. Definitely. But I'll just translate your question to them in Urdu before I answer that. بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ ایک غیر مسلم تھے اور انہوں نے صرف 2 مہینے لگ بھگ 2 مہینے سے کچھ زیادہ وقت ہوا ہے اسلام قبول کر کے انہیں ماشاءاللہ. تو آپ سب سے پہلے انہیں مبارکباد دیجیے اس کے لیے الحمدللہ. اور ساتھ میں بھائی نے کہا ہے, ابھی ان کو جواب سننے دو, مبارکباد بعد میں دو. بھائی نے ساتھ میں یہ کہا ہے, اور یہ بہت لمحے فکر کی بات ہے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں جب سے یہ کانفرنس میں آیا ہوں میں نے محسوس کیا ہے کہ اتنی پیاری کانفرنس ہے جس میں اللہ اور رسول کی بات بتائی جا رہی ہے, لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو میں قبول کر لیا اسلام, تو شاید مجھ پر زیادہ نقصان دہ اثر نہیں ہوا, لیکن میرے ساتھ اگر کوئی غیر مسلم یہاں پر آ جائیں تو شاید ان مسلمانوں کا, آپ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ لوگ, آپ لوگوں کو دیکھ کر وہ اسلام کبھی بھی قبول نہ کریں, کیونکہ ایسی جگہ پر بھی میں نے سگریٹ اسموکنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا. یہ شرم والا لمحہ ہے, بڑا انتہائی درجے کا شرم والا لمحہ ہے. یہ اللہ کی لعنت ہے ان مسلمانوں پر جو ایسی محفل کو بھی عقل سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. سگریٹ اسموکنگ حرام ہے, سگریٹ اسموکنگ مکروہ نہیں ہے. مسلمانوں کو کب عقل آئے گی دنیا کے سب سے بڑے سگریٹ کے برانڈ مارلبورو سگریٹ یا بڑے بڑے ڈن ہل, جتنے بڑے سگریٹ کے برانڈ ہیں یہ جوس کے ہیں, لیکن شرم کی بات ہے ہم یہودی سے گئے گزرے ہیں کہ جوس سگریٹ اسموکنگ نہیں کرتے. اسرائیل میں سگریٹ اسموکنگ بین ہے سختی سے. آپ کسی اسرائیلی کے گھر میں جا کر سگریٹ پینا چاہیں گے وہ آپ کو گھر کے باہر نکال دے گا. مسلمان بے شرم مسلمان سگریٹ پینے والے کو شرم نہیں آئی ابھی تک. وہ سگریٹ بیچتے ہیں دوسروں کو لیکن خود سگریٹ نہیں پیتے. مسلمان ان کی سگریٹیں خرید کر پیتا ہے, بے شرم مسلمان, جس کے لیے حرام ہے. مکروہ کا فتویٰ ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ مکروہ کے معنی کیا ہے. In Islam, basically based on the teachings of Quran and Sunnah, the do's and don'ts of Islam have been basically categorized under 5 headings: the obligatory, the recommended, the permitted, the disliked and the forbidden. یا اسلام میں جو تعلیمات ہیں حکم کی کرنے اور نہیں کرنے کی, اس کو علماء کرام نے 5 طبقات میں بانٹا ہے. فرض, سنت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا وہ جس کی صرف اجازت دی گئی, مکروہ, حرام. مکروہ کے بارے میں آپ سب کو بتا دوں, کھانے اور پینے کی چیزیں میں کوئی چیز مکروہ نہیں ہے, صرف حلال ہوگی یا حرام ہوگی. جو لوگ سگریٹ کو مکروہ کہتے ہیں, جیسے اٹس ڈسلائک, آئی پوز اے کوسچن ٹو دیس پیپل, اگر وہ مکروہ ہے, میں جانتا ہوں میرا ایگزامپل تھوڑا سا آپ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا, لیکن ان کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے. میں ادباً پہلے سے ہی آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اگر پسند نہ آئے. میں نے ایک مرتبہ ایک علم والے شخص سے پوچھا جو اس کو مکروہ کہتا ہے کہ اگر کہیں پر فضلہ پڑا ہو, if there is an excretion laying down somewhere, یا گوبر پڑا ہو بھینس کا, تو جا کر اسے سونگھنا چاہتا ہے, یو وانٹ ٹو اسمیل اٹ, یو گو ٹو اے اسکالر ٹو سے از اٹ حلال اور حرام, حلال ہے یا حرام ہے. سننے والا کہے گا یہ مکروہ ہے, اس میں صرف کراہیت والی بات ہے. اچھا مکروہ ہے, روز جا کے بار بار سونگتا اس کو, ول یو ڈو دیٹ؟ اگر سگریٹ مکروہ ہے تب بھی تم بار بار نہیں پی سکتے اس کو. سگریٹ تو حرام ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 60% سے زیادہ لوگ سگریٹ تمباکو کی وجہ سے مرتے ہیں.
آپ جانتے ہیں سگریٹ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے, اٹس دا اونلی پروڈکٹ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے انجوریس ٹو ہیلتھ. یہ صحت اللہ کی امانت ہے, اس میں تم خیانت کر رہے ہو. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے, جس آدمی کی موت سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے ہو جائے اس نے خودکشی کی موت حاصل کی. اس سے خطرناک مسئلہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ پیسو اسموکنگ کہتے ہیں. پیسو اسموکنگ کا مطلب سگریٹ پینے والا سگریٹ پیتا ہے, اس کے بازو ایک ایسا شخص ہے جو پیتا ہی نہیں ہے, سگریٹ پینے والے سے 80 گنا زیادہ نقصان اس کو ہوتا ہے. اور اگر آپ کے سگریٹ کی دھوئیں کی وجہ سے ایک ایسا شخص مر جاتا ہے جو سگریٹ کبھی نہیں پیتا تھا, آپ کو قیامت میں قتل کرنے کا گناہ دے کر اٹھایا جائے گا. یہ murdered somebody. سگریٹ اسموکنگ کی بیماریاں جانتے ہیں, آپ کے جبڑوں کا کینسر ہوتا ہے, آپ کے گمز کا مسوڑوں کا کینسر ہوتا ہے, زبان کا کینسر ہوتا ہے, حلق کا کینسر ہوتا ہے, ایبڈومن کا کینسر ہوتا ہے, پینکریاس کا کینسر ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک, کولیسٹرول لیول بڑھاتا ہے, دماغ کے اندر میموری کو کمزور کرتا ہے, برین ہیمریج ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کڈنی فیل ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے لنگ کینسر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ڈائجیشن کا پرابلم آتا ہے. اتنی بیماریاں ہیں سگریٹ اسموکنگ کی, 400 سے زیادہ. بے شرم وہ مسلمان جو ایسی محفلوں میں بھی پیتے ہیں, وہ لوگ اللہ کو جواب دیں گے. یہ تو بیچارے آ گئے پوچھنے کے لیے, اللہ جانے اور کتنے غیر مسلم تھے, ان بے شرموں کی وجہ سے اسلام سے دور ہو گئے. اللہ کی لعنت ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر. ایک اہم چیز آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ وقت بہت مختصر ہے. جو لوگ بیٹھے ہیں سوال جواب کے لیے, اگر اس کا سوال جواب ہوتا رہے گا تو فجر کی اذان ہو جائے گی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بالکل 1 منٹ رک جائیے. شیخ رضا اللہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 12 بجے ان کی ٹرین ہے, یہاں سے نکل جائیں گے. وقت بہت کم ہے, آپ لوگ یہاں تھوڑا بیٹھے ہیں, صبر کریں. اب ان کا پروگرام ہوگا. شیخ کے پروگرام کے بعد انشاءاللہ آپ جتنا چاہے سوال برادر عمران صاحب سے کر سکتے ہیں, آپ کو رخصت حاصل ہوگی. آپ مختصر سوال کر لیجیے. ایکچولی میں نے کچھ ٹائم یہ ہمارے لیے بات سے برکت ہے کہ کوئی غیر مسلمان ہے. میں آرگنائزر سے ادباً گزارش کرتا ہوں, میں شیخ مدنی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں, اس کی اہمیت زیادہ ہے باقی کے ہمارے پروگرام میں. جی ایکچولی میں نے کچھ ٹائم پہلے تھوڑا سا آواز بڑھائیے. میں نے کچھ ٹائم پہلے ہی اسلام قبول کیا ہے, اور سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا, یہ سب سے بڑی بات ہے. بٹ جب میں اسلام قبول کیا تو میں بڑا کنفیوژن ہوں. کنفیوز میں اس لیے ہوں کیونکہ جہاں بھی جاتا ہوں کسی ادر فرقے کے لوگ ملتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ نہیں یار تم اس فرقے میں ہو, یہ فرقے میں ہو. تو آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں نے تو صرف ایک اللہ کو مانا ہے. لیکن اب اس میں آ کے میں اتنا کنفیوز ہوں کہ یہ بھی فرقوں میں بٹا ہے. جیسے آپ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک بار اسلام قبول کرنا چاہتے تھے اپنی پوری کمیونٹی کے ساتھ. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کو ماننا سب ایک, کوئی چاہے کتنا بھی امیر ہو یا غریب ہو, سب ایک لائن میں بیٹھے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جب وہ اندر آئے تو انہیں پتہ چلا کہ اس میں کتنی بڑی فرقے میں لوگ بٹے ہوئے ہیں. تو پھر بعد میں انہوں نے بودھ دھرم قبول کیا, حالانکہ پتہ نہیں ہے کافی لوگوں کو. تو لیکن ایک جو نیا کوئی پرسن آ رہا ہے اور وہ انٹرسٹڈ ہے اسلام سے, اور پھر جب وہ آ کے دین میں آ کے یہ سب باتیں دیکھتا ہے, کیونکہ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی اگر کچھ لوگ یہ بولیں کہ تمہیں جنت نہیں ملے گی یا کیونکہ تم غلط فرقے میں ہو, تو پھر ایک اس پرسن پہ کیا بیتے گی یا وہ کیا سوچے گا. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. تھینک یو ویری مچ فار یور کوشچن. سب سے پہلے پھر سے آپ کو بھی مبارکباد ہے اسلام قبول کرنے کے لیے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کے قبول اسلام میں سعادت دے اور برکتیں عطا فرمائے. بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب ایک غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر جب اسلام میں وہ لوگ آتے ہیں تو مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ کئی فرقے بنے ہوئے ہیں, تو یہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی مثال دی کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن کئی گروہوں کو دیکھنے کے بعد وہ اسلام سے مکر گئے. یہ بات صحیح نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی there is no evidence for this. This is a very popular belief that Dr. B.R. Ambedkar wanted to become a Muslim. It happened this, that he found so many divisions in the Muslim community and he turned away. And if he did that, I would say he was not wise enough to do that. اس کی ریزن بتاتا ہوں. مان لیجئے ایک باہر والا ہندوستان کو آتا ہے یہ سمجھ کے کہ انڈیا یونائٹڈ ہے. انڈیا میں آ کر دیکھتا ہے کہ راجستھان کہتے ہیں مارواڑی لوگ اچھے ہیں, مہاراشٹر والے کہتے ہیں مراٹھی سب سے اچھے ہیں, آندھرا والے کہتے ہیں آندھرا والے سب سے اچھے ہیں, تلنگانہ والے کہتے ہیں تلنگانہ سب سے اچھے ہیں. اینڈ دین وہ سوچتا ہے کہ ارے یار انڈیا میں تو یونٹی نہیں ہے, پھر وہ بات وہ اس کا پرابلم ہے. آپ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں کہا
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ سب ایمان لاتے ہیں جس طرح آپ سب ایمان لائے ہیں، یعنی نبی اور صحابہ نے ایمان لایا ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے یہ پلٹ جائیں گے، if they turn away from the way of Prophet and his Sahaba, إِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, then they will divide themselves into many groups. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. So when you accepted Islam, you were very honest. آپ نے صحیح کہا، آپ نے ایک اللہ کو مانا، قرآن کو مانا، پروفٹ محمد اور صحابہ کو مانا. آپ سے ایک چھوٹا کوشچن ہے، کین یو کم بیک ٹو دا مائک؟ ڈو یو بلیو کہ پروفٹ محمد اور ان کے ڈسائپل سے اچھا کوئی بھی اسلام پر عمل نہیں کر سکتے؟ دیٹس یور بلیف. ختم. آپ اب جو جتنے مسلم گروپس بنے ہوئے ہیں، آپ خود کراس ویریفائی کر کے دیکھیے کہ وچ گروپس کالس یو ٹو دا موسٹ پیور فارم آف اسلام، دیٹ از سیئنگ پروفٹ اینڈ دا صحابہ. سو پرسنلی ایز اے مسلم میں نے دیکھا کہ جمعیت اہل حدیث اس کانسیپٹ میں سب سے اسٹرانگ ہے. So I try to take education maximum from this Jamaat as far as the concept is concerned. تو آپ اس میں بٹنے مت جائیے. آپ اسلام کو قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کو صحابہ کے طریقے سے سمجھیے. That is the best way of Islam, inshallah. You don't fall into all these problems, inshallah. I have answered your question. اجازت نہیں ہے، ٹائم نہیں، بالکل نہیں ہے.